بابا آدم کے کتنے بچے تھے؟ مکمل واقعہ۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے بچوں کی پیدائش۔ پہلا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا اور اس آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلائے۔ اولاد کی تعداد روایات کے مطابق، اسلامی مورخین اور مفسرین کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا تقریباً 40 سے 100 تک بچے پیدا کیے، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی 120 سے زائد اولاد تھی۔ پیدائش کا طریقہ۔ روایات کے مطابق حضرت حوا ہر بار جڑواں بچے پیدا کرتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل بڑھائی۔ کیا بھائی بہن کی شادی ہوئی؟ جی ہاں، شریعت کے ابتدائی دور میں، کیونکہ دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں مگر قاعدے سے شادی کرتے تھے۔ شرعی قاعدہ: ایک جڑواں بھائی کا نکاح اپنی جڑواں بہن سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ مثال کچھ اس طرح: اگر ایک حمل میں قابیل اور دوسرے میں اکلیمہ پیدا ہوئے اور دوسرے حمل میں حابیل اور لبودہ پیدا ہوئے، تو قابیل کا نکاح لبودہ سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہوتا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ یہی قانون جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل پر نافذ کیا تو قابیل کو یہ ناگوار گزرا کہ اس کی جڑواں بہن اکلیمہ کی شادی حابیل سے کیوں ہو رہی ہے۔ اس پر حسد پیدا ہوا اور پہلا قتل ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا روز نہ بچے پیدا کرتے تھے؟ یہ روایات ضعیف اور غیر مستقاں ہے کہ وہ ہر روز بچے پیدا کرتی تھی، کہ حضرت حوا اکثر ہر عمل میں جڑواں بچے پیدا کرتی تھی، اور حضرت آدم کی عمر 930 سال تھی، تو اس طویل زندگی میں کہیں بچے پیدا ہونا قدرتی بات ہے۔ لیکن نسل انسانی کیسے بڑھی؟ ابتدائی نسل صرف آدم اور حضرت حوا کی اولاد سے۔ شریعت آدم علیہ السلام کے مطابق بھائی بہن کی آپس میں شادی مخصوص طریقے سے جائز تھی، بعد میں حرام قرار دی گئی۔ جب آبادی زیادہ ہوئی اور انسانوں کی تعداد بڑھی تو پھر نسبتی شریعت آ گئی، یعنی بہن ماں بیٹی سے شادی حرام ہوئی اور نکاح کا باقاعدہ نظام نازل ہوا کہ بہن بھائی شادی نہ کرے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی کتنی اولاد تھی؟ 40 سے 100 یا اس سے زائد۔ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے۔ ان کی آپس میں شادیاں کیسے ہوئی؟ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے نکاح کرتا۔ کیا بھائی بہن کی شادی ہوئی؟ ہاں، مگر ایک جڑواں بھائی اپنی جڑواں بہن سے نہیں کیا، وہ ہر روز بچے پیدا کرتے تھے۔ نسل انسانی کیسے پھیلی؟ ان کی اولاد نے باہمی نکاح کر کے انسانی نسل بڑھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی اور اسی طویل عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے نسل انسان کی ابتدا کرائی۔ ابتدائی طور پر انسانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ آپس میں جڑواں پیدا ہو کر اپنی نسل بڑھاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے اور ان کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جڑواں بچے پیدا کرتے تھے، یعنی ہر عمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ یہ طریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ دنیا میں انسانوں کی تعداد کافی نہ بڑھ گئی۔ پھر جیسے جیسے نسل بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ مختلف شرعی ضوابط وضع کیے تاکہ انسانوں کی نسل اور خاندان کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے مشہور واقعہ قابیل اور حابیل کے درمیان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل نے اپنی جڑواں بہن لبودہ سے نکاح کیا تھا، جبکہ حابیل نے اکلیمہ سے نکاح کیا تھا، لیکن قابیل حسد کی وجہ سے حابیل کے ساتھ لڑ پڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا، تو اس کی نفس نے اس کا بھائی قتل کرنا آسان
کر دکھایا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حسد اور بغض کے اثرات انسانی زندگی میں کس طرح آ سکتے ہیں۔ آگے نسل کا پھیلاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوا اور انسانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور قانون نازل کیے جن میں مرد اور عورت کی آپس میں شادی کے اصول مقرر کیے گئے تاکہ نسل کی حفاظت اور اس کا نظم برقرار رکھا جا سکے۔ شریعت آدم علیہ السلام میں بھائی اور بہن کا نکاح جائز تھا لیکن بہن میں یہ حرام قرار دیا گیا۔ یہ تبدیلی اس لیے کی گئی تاکہ نسل میں ازدواجی تعلقات اور نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کی اولاد نے مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع کیا اور انسانوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی۔ حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے اور نواسے دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہونے لگے اور انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے والد کے طور پر منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، شریعت کے اصول اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی فراہم کی۔ حضرت حوا کی اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں حضرت آدم کے لیے ایک مساعد اور ساتھی کے طور پر پیدا کیا تھا۔ حضرت حوا نے حضرت آدم کے ساتھ مل کر انسانوں کی نسل کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی کے کئی پہلو انسانیت کے سبق آموز ہیں جیسے صبر، شکر اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ نسلی ترقی اصول ابتدائی انسانوں کی نسل کا نظام اور اس کا مقصد انسانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا۔ جیسے ہی نسل بڑھتی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں تبدیلیاں کیے تاکہ انسانوں کے درمیان اخلاق اور معاشرتی اصول کا نفاذ ہو سکے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا۔ پہلا قتل حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی اور قتل نے انسانوں کی تاریخ میں پہلا قتل زد کیا۔ شریعت کی تبدیلی۔ حضرت آدم کے بعد شریعت میں تبدیلیاں آئے اور مختلف اصول وضع کیے گئے۔ انسانوں کی تعداد میں اضافے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں آباد کاری ہوئی۔